ہم وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے 3-4 ریزنز ہیں، 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جذبات میں ایسا کرتے ہیں۔ جذبات میں کس میں کرتے ہیں؟ اب میں کسی کے پاس گیا نا، مجھے ضرورت ہے 5,000 روپیہ، سخت ضرورت ہے، میں پریشان ہوں، اس سے لے لوں اس سے لے لوں، تو میں جس وقت بندہ مجھے دے گا نا، اندر سے میں اتنا خوش ہو جاؤں گا، جذبات میں کہہ دوں گا جی بس یہ جناب 10 دنوں بعد آپ کے پیسے بالکل آپ کے پاس پہنچائیں گے۔ جذبات کی رو میں ہم بہہ جاتے ہیں اور پیسے پھر واپس نہیں کر سکتے۔ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اپنی ساکھ کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری کتنی عزت ہے، اور اس کی وجہ سے میں اتنا سا رہ جاؤں گا۔ اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑی عزت کرتے ہیں لوگ اس کی، بڑا قد آسمان سے لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں یہ کام فلاں تاریخ کو کروں گا، لیکن وہ نہیں کرتا تو وہ ان بندوں کی نگاہوں میں اتنا سا رہ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی ساکھ کا نہیں پتہ کہ جب وعدہ پورا نہیں ہوگا تو ہم اگلے بندے کی نظر میں گر جائیں گے، وہ پھر وہ اہمیت ہماری نہیں رہے گی، پھر ہماری وہ بندہ اس طرح کی عزت، اس کمال کی عزت ہماری وہ بندہ نہیں کرے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم دور اندیش نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تنخواہ ہمیں ملتی ہے جی 5 تاریخ کو، لیٹ بھی ہو سکتی ہے، ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم 5,000 روپیہ کسی سے لے رہے ہیں تو ہم اسے کہہ دیں کہ بھائی 2,000 روپیہ کر کے میں دے دوں گا، 2,000 روپیہ دے سکتا ہے، وہ کہے گا میں 1,000 روپیہ بھائی کر کے دوں گا، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، پیسے دے دیں اگر دینے ہیں، میں اس انداز میں واپس کروں گا۔ تو پہلے سے سوچ لے کہ میں 2,000 کر سکتا ہوں، لیکن وعدہ میں 1,000 کا کر رہا ہوں، 1,000 کر کے دوں گا، کوئی بات نہیں، اس بندے نے کون سا ڈنڈا آپ کے سر میں مارنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کہ دور اندیش ہونا چاہیے کہ میں اتنا خرچہ ہے، ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے وعدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے۔ اس کے بعد دوستو، جلد بازی میں ہم جو ہے نا اپنی عزت گنوا بیٹھتے ہیں، جلد بازی میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو اتنا جنون ہوتا ہے کہ وہ جس وقت کوئی وعدہ کرتے ہیں نا، میرے ساتھ کئی لوگوں نے وعدہ کیا، شاہ صاحب میری طرف سے یہ جی بے غم ہو جائیں، بس ہر جمعے کو یہ میں دیا کروں گا۔ جمعے کے لنگر میں یہ دوستوں نے کہا جی میری طرف 500 روپیہ جی پکا جی، بس لکھ لیں جی، بس میں پکا دیا کروں گا۔ وہ ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اپنی جیب سے بھی خرچ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندے نے جب وعدہ کیا، کیوں وعدہ کیا بھائی، کیا ضرورت ہے وعدہ کرنے کی؟ اب وہ نہ کرتا تو ہماری عزت، وہ وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہیں جی توفیق جتنی ملی دے دوں گا، آپ 100 روپے دے دیں، 50 دے دیں، 10 روپے دے دیں، 20 دے دیں، کوئی ایسی بات نہیں، وعدہ نہیں کرنا چاہیے، وعدہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ دین میں وعدہ خلافی کی کتنی بڑی سزا ہے۔ وہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 77، جس کی طرف میرے بھائی جناب مرزا مشتاق صاحب نے اشارہ کیا تھا، ان کے مطالعے سے آج میں نے استفادہ کیا۔ یہ وہ آیت میں نے لکھی ہے، یہ 5 سزائیں ہیں، یہ آپ سنیں، جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں آخرت میں انہیں یہ 5 سزائیں ملیں گی۔ یہ ذرا سنیں، دل ہلا دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ آیت ہے، اور اس کے 5 حصے میں نے کیے ہیں۔ نمبر 1، وعدہ خلافی کرنے والے کی جو سزا ہے، لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لکیر پھیر دی۔ نمبر 2، ولا یکلمہم اللہ، اللہ اکبر، کیا ہے جی؟ نمبر 2 کیا سزا ہے؟ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ تیسری سزا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وعدہ خلافی کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ اپنی نگاہ ناز بھی نہیں عطا فرمائے، دیکھے گا بھی نہیں، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔
چوتھی سزا ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ پانچویں سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب۔